اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، پکی بات ہے بے شک تمہارے پاس آ گیا ہے برہان، ایک برہان۔ کہاں سے آیا ہے یہ برہان؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک برہان آئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برہان کا کیا معنی ہے؟ برہان سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہیں، سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اگلی بات ہے برہان کا مطلب معنی کیا ہے؟ تو صرف دو معنی آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ پہلا معنی سنیے قرآن کی روشنی میں، برہان کا کیا معنی ہے؟ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سچے ہیں، اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے محبوب کی زبان سے ان دونوں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ایک اعلان کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب پیارے اعلان فرما دیں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حبیب پیارے آپ ان سے ارشاد فرما دیں، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ سچے ہو تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ تو پتہ چلا برہان کا ایک معنی کیا ہے؟ دلیل۔ کیا معنی ہے؟ دلیل۔ اچھا، دلیل ہوتی ہے دعوے پر۔ اس آیت کا معنی یہ بنانا کہ تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام دلیل بن کر آ گئے ہیں۔ کیا بن کر آ گئے ہیں؟ تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے، اور دلیل کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ اچھا، دلیل ہوتی ہے دعوے پر، بغیر دعوے کے دلیل نہیں ہوتی۔ جب کوئی مقدمہ چلتا ہے عدالت میں تو پہلے وکیل ایک دعویٰ پیش کرتا ہے۔ دعویٰ ہوتا ہے جناب یہ چور ہے، پھر اس پر دلیل دے گا، یا دعویٰ کسی کے حق میں کرے گا کہ نہیں یہ مجرم نہیں ہے، پھر اس پر وہ دلیل پیش کرے گا۔ بغیر کوئی دعویٰ کیے ایسے خواہ مخواہ دلیلیں پیش نہیں کرتا۔ دلیل ہوتی ہے دعوے پر۔ تو نبی کریم علیہ السلام ہیں دلیل، کس چیز پر؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کا دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ، یہ ہے دعویٰ۔ کلمہ توحید یہ کیا ہے؟ دعویٰ، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ، معبود خالق مالک پروردگار صرف اور صرف ایک اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی معبود، دوسرا کوئی خدا نہیں۔ یہ دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر دلیل بنا کر اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا پیاری پیاری عظمتیں اور شانیں عطا فرما کے۔ تو ان عظمتیں اور ان عظمتوں اور شانوں کے ساتھ جو حضور تشریف لائے تو آنے کا مقصد کیا تھا وہ اللہ بیان فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. یہ ہیں عربی لفظ. اب ان کا معنی ہم نے آپ کو شاہد یعنی حاضر ناظر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر رب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، حبیب پیارے آپ کا شاہد بن کے آنا، آپ کا مبشر بن کے آنا، آپ کا نذیر بن کر آنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. بولیں. فرمایا ہم نے آپ کو یہ پیاری پیاری عظمتیں شانیں اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ لوگ آپ کی عظمتوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئیں، تاکہ لوگ آپ کی عظمتیں دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئیں. یعنی مخلوق جب دیکھے گی نبی کریم علیہ السلام شاہد بن کے آئے، مبشر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، اللہ کی مخلوق جب نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کو دیکھے گی سارے حیران ہو کر کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جس رب کا بنایا محبوب اتنی شان والا ہے، اس رب کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو فرمایا ہم نے آپ کو یہ عظمتیں شانیں اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ لوگ آپ کی شان کو دیکھ کر اللہ کو رب مان لیں. تو رب کے وجود پر اللہ نے دلیل کس کو بنا کر بھیجا ہے؟ بولیے نبی کریم علیہ السلام کو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کوئی لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی ہے. اور وہ دلیل کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ اندازہ لگائیں رب نے اپنا آپ مخلوق سے منوانے کے لیے محبوب کو اپنے وجود کی دلیل بنا کر بھیجا ہے. ہمارے نبی کی عظمت اور شان یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام رب کے وجود کی دلیل ہیں، رب کے وجود کی دلیل ہیں کہ رب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سونا پیارا مصطفیٰ دیکھ لو. ان کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا جب یہ محبوب اتنی شان والا ہے تو اس کو بنانے والا رب کتنی شان والا ہوگا. اللہ سب سے اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا والا ہمارا. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کا اعلان فرما دیں. ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کا بابرکت مہینہ ربیع الاول شریف آ گیا، پہلا جمعہ شریف ہے. نبی کریم علیہ السلام کا 1500 سالہ جشن ولادت بھی ہم نے منانا ہے. کوئی چپ نہ رہے، محبت سے نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کا اعلان کر دے تاکہ قیامت والے دن نبی کریم علیہ السلام اس نعت کے صدقے مجھے تجھے بازو پکڑ کر جنت میں داخل فرما دیں. پڑھیں سب سے اعلیٰ
सबसे मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका नबी, ताजदारों का और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों समझिए जिसे है उस ऊंचे से नबी, है उस ऊंचे से नबी, सबसे आला आला नबी, सबसे बाला। अच्छा ये बताएं, जब वकील अदालत में मुकदमा लड़ता है तो अपनी तरफ से वो दलील कच्ची पेश करने की कोशिश करता है या पक्की? बोलें। वो अपना टिल लगा के अपनी ताकत हैसियत के मुताबिक ऐसी दलील पेश करता है जिसके ऊपर अगला एतराज ना कर सके। एक है वकीलों की दलील जिसका तोड़ हो सकता है, दुनिया का जितना बड़ा मर्जी वकील हो उसकी पेश करदा दलील का तोड़ मुमकिन है। तो आप खुद बताएं, रब करीम ने अपने होने पर जिस महबूब को अपनी दलील बनाकर भेजा है उस दलील का क्या तोड़ मुमकिन है? बोलिए, उस दलील का कोई तोड़ मुमकिन है? तो मानना पड़ेगा नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुल कायनात में यकता हैं, बेमिसल हैं, बेमिसाल हैं। अल्लाह की सारी मखलूक में नबी पाक अलैहिस्सलाम के जोड़ का कोई दूसरा खुदा। बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। ये याद रखिएगा, ये सरकार की अजमतें शाने अल्लाह के मुकाबले पर नहीं है। कई बेवकूफ ये समझते हैं जब हम अपने आका की अजमतें बयान करते हैं ना तो कहते हैं देखो जी ये अल्लाह के बराबर कर दिया। नबी पाक की जितनी अजमतें हैं ना इतनी और हो जाएं, उतनी और हो जाएं, करोड़ों गुना अजमतें बढ़ जाएं, अरबों खरबों गुना भी अजमतें बढ़ जाएं, लेकिन ये फिर भी नहीं हो सकता कि सरकार की अजमतें अल्लाह के बराबर हों। अल्लाह अल्लाह है, ये अल्लाह का महबूब है, बराबरी का कोई शुबा बोलिए नहीं है। क्यों? अल्लाह की अजमतें वो हैं जिनका कोई किनारा ही नहीं, कोई किनारा। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजमतों का किनारा है, हमारे इल्म में नहीं है वो किनारा, हमारी अक्लों में नहीं है वो किनारा। हम क्या है, हमारी क्या हैसियत, सारी कायनात इकट्ठी होकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजमतों को गिनना शुमार करना चाहे या उसका किनारा मालूम करना चाहे तो मखलूक की अक्लें और हिसाब किताब पीछे रह जाएंगे। अल्लाह के महबूब की अजमत सबसे बुलंद है, सरकार की अजमतों का किनारा है, लेकिन हम उस किनारे तक पहुंच सकते नहीं। वो अल्लाह की जात है जिसकी अजमत का कोई एंड, जिसका कोई किनारा। बोले सुभान अल्लाह। खैर, अल्लाह ने महबूब को फरमाया कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में अल्लाह की तरफ से बुरहान बनकर तशरीफ लाए हैं। हुजूर क्या बन के आए हैं? बुरहान का एक माना दलील, दावा क्या है? अल्लाह एक है, दलील क्या है? मुस्तफा को देख लो, समझ आ गई ना। अब दूसरा माना, बुरहान का दूसरा माना है बुरहान का मौजिजा। क्या माना है? बोले जरा,
معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب نبوت کا تاج عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ پیارے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، اس نے سر اٹھایا ہوا ہے، بغاوت کی ہوئی ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، جاؤ جا کر اس کو سمجھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ بادشاہ ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، میں جب جاؤں گا تو وہ مجھ سے دلیل تو مانگے گا نا کہ اگر اللہ ہے اور آپ اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں تو کیا دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں رسول ہیں، یا اللہ دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسلک یدک فی جیبک، پیارے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبائیں، بغل میں کچھ چھپایا، جب نکالا وہ ید بیدا ہو گیا، چمکنے دھمکنے والا، بغیر کسی بیماری کے۔ ایک ہوتا ہے بیماری پڑ جاتی ہے کسی کو تو ہاتھ کے اوپر ڈب کھڑبا چٹا بگا ہو جاتا ہے، وہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے تخرج بیضا من غیر سوء، بغیر کسی عذر کے، وہ تو چاند سے بھی بڑھ کر چمکنے والا ہاتھ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ، دوسرا اللہ نے فرمایا آپ اپنا سوٹا پھینکے نا، سوٹا پھینکا، وہ سانپ بن کے کھڑا ہو گیا۔ جب سانپ بن کے کھڑا ہوا اب اللہ نے فرمایا اس کو پکڑیں، پکڑا تو دوبارہ سوٹا بن گیا، چھوڑیں نیچے پھینکیں سانپ بن جائے، اٹھائیں تو کیا بن جائے؟ سوٹا۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک ید بیدا والا معجزہ اور ایک یہ سوٹے والا معجزہ، یہ دو معجزے ہم نے آپ کو بخشے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہاں برہان کا معنی کیا ہے؟ معجزہ۔ دو معجزے تھے نا، ایک ید بیدا اور ایک عصے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ، اس نے معجزہ مانگنا ہے نا، ثبوت مانگنا ہے، تو یہ آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے دو معجزے موجود ہیں۔ تو برہان کا معنی دلیل بھی ہے، برہان کا معنی معجزہ بھی ہے۔ اب آیت کریمہ کا معنی کیا بنے گا؟ اب آیت کریمہ کا معنی یہ بنے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بولیں سبحان اللہ، کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام معجزہ بن کر تشریف لے آئے ہیں۔ کیا بن کے؟ معجزہ بن کے۔ باقی نبی تشریف لاتے تھے نا، اللہ ان کو معجزے دے کر بھیجتا تھا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزوں کا ذکر ہوا نا، ہوا۔ اچھا اس سے یہ بھی اندازہ کر لیں، کئی لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ نبی کے اختیار میں بالکل معجزہ ہوتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں معجزے پر نبی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ ہر معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں، بعض معجزے اللہ نبی کے حوالے کر کے ان کو اختیار دے دیتا ہے، اور بعض معجزے ان کے اختیار اللہ اپنے پاس رکھتا ہے، تو یہ ہے ونڈ کر کے بات کرنا، یہ بات عدل اور انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن کئی بالکل ہی سہاگا پھیر دیتے، کہتے نہیں نبی کے پاس کسی معجزے کا اختیار نہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو اللہ نے سوٹے والا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں دیا کہ نہیں؟ سوٹا پھینکیں گے تو سانپ بنے گا، نہیں پھینکیں گے تو نہیں بنے گا۔ اچھا پھینک دیا سانپ بن گیا، آپ پکڑیں گے تو سوٹا بنے گا، نہیں پکڑیں گے تو سانپ بن کے پھرتا رہے گا۔ اس کا مطلب وہ اللہ کی طرف سے یہ والا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں تھا کہ نہیں؟ بولیں تھا۔ اچھا جب وہ قوم کو لے کر نکلے تھے، پیچھے سے فرعون آ گیا لشکر لے کر، سامنے دریا آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا آپ کو دیا ہے نا سوٹا، ہے نا آپ کے ہاتھ میں سوٹا، معجزہ
मारो दरिया पर। अल्लाह ने मारने का फरमाया कि नहीं? बोले तो अब आप जब मारेंगे छोटा दरिया पर तब रास्ता बनेगा ना, जब तक नहीं मारेंगे रास्ता। तो फिर ये मौजज़ा इख्तियार में हुआ कि नहीं? बोले हुआ। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छोटा मारा, दरिया फट गया, बीच में रास्ता बन गया, कौम को लेकर चले गए। जब चले गए पार तो अल्लाह ने फरमाया वत्रुकिल बहरा रहवा, प्यारे मूसा अब सोटा नहीं मारना, आप सोटा मारेंगे तो रास्ता बंद हो जाएगा, अभी सोटा नहीं मारना। क्यों? इन्नहुम जुंदुम मुगरकून, उनको मैंने इधर ही डबोना है, इधर ही गरक करना है। रास्ता बना हुआ था, फिरौन आया अंदर दरिया के अंदर घुस गया अपने लश्कर के समेत। अल्लाह ने फरमाया अब। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा शरीफ मारा, सोटा मारा तो पानी दरिया का यूं मिल गया, फिरौन उसका सारा लश्कर पानी के अंदर डूब गया। अब बताएं इसका इख्तियार मौजज़ा कब दिखाना है कब नहीं दिखाना, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया कि नहीं? बोले अता फरमाया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल मौजज़ात नबियों के इख्तियार में नहीं होते। यूं कहा जाए कि बाज़ मौजज़ात हैं जिन पर अल्लाह नबियों को इख्तियार देता है, और बाज़ मौजज़ात ऐसे हैं जो जिनका इख्तियार मुकम्मल तौर पर अल्लाह अपने पास रखता है। जैसे कुरान नाजिल होना, नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से जब चाहें आयतें उतार ली, क्या ऐसा था? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। बल्कि जब अल्लाह की मर्जी होती थी तो तब अल्लाह जिब्रील को भेजकर नबी पाक पर कुरान की आयतें नाजिल फरमाता था। कुरान मुअज्जज़ा है मुस्तफ़ा का, लेकिन इसका इख्तियार किसके पास है? बोले अल्लाह के पास। तवज्जो है, बोलिए सुबहान अल्लाह। खैर, अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है? कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक मौजज़ा आ गया। और वो मौजज़ा कौन है? नबी करीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, अल्लाह ने नबियों को मौजज़े बख्शे, बाकी नबियों को मौजज़े किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 9, किसी को 10, बाकी नबियों को मौजज़े बख्शे दिए और गिन कर दिए। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने गिन कर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 30 मौजज़े अता नहीं फरमाए, बल्कि अल्लाह ने महबूब को सरापा मौजज़ा बनाकर महबूब फरमाया। नबी पाक का देखना मौजज़ा, सुनना मौजज़ा, चलना मौजज़ा, उठना मौजज़ा, पकड़ना मौजज़ा, सरापा मौजज़ा बनकर नबी पाक तशरीफ़ लाए हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चंद मौजज़ात शरीफा सुनते जाइएगा। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, ये गर्मियों की वजह से मुझे पसीना आता है, आपको भी पसीना आता है, कभी कभी हवस ज़्यादा हो जाता है, फुल गर्मी होती है, बिजली भी चली जाती है, बंद जगह पर तकरीर करते ज़्यादा पसीना आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस्म में 1 इंच जितनी भी मेरे कपड़े खुश्क नहीं रहते, सारे कपड़े पसीने से तरबतर हो जाते हैं। हकीकत है, ये मुहर्रम एक जुम्मा का प्रोग्राम था मेरा, इधर मियाँ वाली से आगे काला बाग शहर उधर। तो उन्होंने 2-3 महीने पहले टाइम लिया हुआ था 8 मुहर्रम का, इत्तेफाक से 8 मुहर्रम जुम्मा का बन गया। मैंने बड़ा कहा यार जुम्मे आए आगे पीछे कर लो, कहते जी अब तो सब कुछ हो गया है। फिर मैं गया, वहाँ जुम्मे का मौका था, फुल हबस गर्मी। जब तकरीर करके मैं उठा तो जैसे ना पानी का गिलास नीचे गिराया होता है, इतना पसीने बह कर ऐसी जगह गीली हुई पड़ी थी। तो मैं पसीना छोड़ता हूँ, आप भी पसीना छोड़ते हैं, मेरे पसीने के अंदर बड़ी बदबू, आपके पसीने का भी यही हाल होगा ना, है ना। हम गर्मियों में कपड़े उतारें तो इतनी जरूरत नहीं होती कि अपनी बनैन को दोबारा मुंह के करीब करके सूंघ सकें कि अंदर क्या है? मेरे और आपके पसीने के अंदर बदबू है, लेकिन रब के प्यारे महबूब की शान, सुबहान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के पसीने के अंदर अल्लाह ने खुशबू रख दी है। क्या रखी है? बोले खुशबू। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए।
کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے، خوشبو چاہیے تھی، آقا پیسے دے دیں یا پھر خوشبو دے دیں؟ گرمی کا موسم تھا، پسینہ مبارک آیا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جلدی سے شیشی لے کر آؤ۔ وہ صحابی گئے گھر سے شیشی لے کر آئے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے یوں کر کے نا اپنے بازو مبارک سے پسینے کے جو چھینٹے تھے وہ اتار کر شیشے میں ڈال دیے، بند کیے، فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ شادی کا دن آیا، صحابی رسول نے اپنی بیٹی کو وہ خوشبو دی لگانے کے لیے، اللہ اکبر، وہ خوشبو لگا کر صحابی رسول کی بیٹی جب اپنے گھر اگلے میں گئی تو وہ خوشبو کا اثر کتنا دن رہا؟ ہم عطر لگاتے ہیں، خوشبو ایک دن، 2 دن، 3 دن، تیز عطر ہو تو بعد میں بھی آتی رہتی ہے، 3-4 دن تک کپڑوں سے بھی آتی رہتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے پسینے مبارک کے اندر اتنی خوشبو تھی کہ کئی مہینے تک اس گھر کے اندر سے خوشبوئیں آتی رہی، اس گھر کا نام ہی پڑ گیا تھا خوشبوؤں والا گھر۔ ایسی خوشبو اللہ نے محبوب کے پسینے کے اندر رکھی، اللہ اکبر۔ ایک نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عتبہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عتبہ۔ 4 بیویاں تھیں آپ کی، 4 شادیاں کی ہوئی تھی، 4 بیویاں تھیں۔ ہر بیوی یہ چاہتی تھی کہ ان کی توجہ میری طرف زیادہ رہے، تو مقابلے میں آ کر، ویسے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیوی آپ کی توجہ لے اور آپ کی خدمت کے اوپر زور دے، پھر 2 کرائیں، 3 کرائیں، 4 کرائیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر ایک دوسرے کی ضد میں آ کر نا کہیں گی نہیں آج میری طرف آنا ہے تو میں اچھی عزت دوں تاکہ میرے نمبر زیادہ بنے، لیکن گیم الٹ بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو، لیکن بہرحال خدا تعالیٰ نے اجازت بخشی ہے، اس اجازت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ضرور اٹھانا چاہیے، اور اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے۔ عورتوں کی شرح پیدائش مردوں سے ڈبل ہے اس وقت، ڈبل۔ اگر معاشرے میں مرد حضرات 2-2 3-3 شادیاں نہیں کریں گے تو آئندہ آنے والے 10-20 سال میں کیا ماحول ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہر گھر میں جب 2-2 3-3 بچیاں ایسی بیٹھی ہوں گی جن کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، تو پھر نکاح مہنگا، آج بھی نکاح مہنگا ہو چکا ہے۔ نکاح کرنے جائے بندہ تو 10-15-20 لاکھ تو عام ہے نا، نکاح مہنگا ہے، بدکاری سستی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے معاشرے میں بدکاری کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا جتنا دوسرے نکاح کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اتنا بندہ بدکاری کر کے بدنام نہیں ہوتا جتنا دوسرا نکاح کرنے کا بھی فیصلہ ہی کر لے تو بدنام ہونے لگ جاتا ہے۔ سمجھ، اللہ تعالی ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے۔ ہماری عورتیں آج کل دوسری شادی کو ظلم سمجھتی ہیں، اور میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، جتنی بھی خواتین ہیں سن لیں، دوسری شادی مرد کا حق ہے۔ اگر یہ ظلم ہے تو پھر کیا خیال ہے؟ اللہ نے ظلم کرنے کی اجازت دے رکھی ہے کہ 2 باری ظلم کرو، 3 باری ظلم کرو، 4 باری ظلم کرو، 4 نکاح کر کے 4 ظلم کرو۔ اللہ ظلم کی اجازت دیتا ہے؟ بولیں بھئی یہ ظلم نہیں ہے، اللہ تو ایک ذرے کا ظلم نہیں کرتا کس پر۔ اور پھر نہیں جی ہمارے اوپر سوکن نہیں آ سکتی۔ بھئی تم سیدہ خدیجہ پاک سے زیادہ مقدس ہو، تم حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ مقدس ہو، تم نبی پاک کی بیٹیوں سے زیادہ مقدس ہو۔ نبی پاک کی بیٹیوں پر سوکنے ہیں، نبی پاک کی بیویاں جن کی عظمتیں قرآن بیان کرتا ہے ان کے اوپر سوکنے ہیں۔ جب وہ سب ہو سکتا ہے تو تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ حقیقت رولا ڈال دیا جاتا ہے معاشرے میں یار۔ توجہ ہے، جب رب کہتا ہے کرو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے تم کمزور ہو نا، نکاح کرو میں تمہیں امیر کر دوں گا، تمہارے پلے کچھ نہیں نا پھر بھی نکاح کرو۔ رب فرماتا ہے ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو نکاح کرو
اللہ تمہیں غنی فرما دے گا. کیا کر دے گا؟ صحابی آ گئے, آقا کوئی مال شال کوئی نہیں, غربت میں حالات چل رہے ہیں, فرمایا نکاح کر. آقا نکاح کر لیا, اب وہی حال ہے, فرمایا ایک اور کر. آقا اور کر لیا, فرمایا اور کر. جب ہوئے نا 4, فرمایا اب. کہتے ہیں اب تو آقا اللہ نے بڑی روزی کھول دی ہے, بڑا رزق اللہ نے وافر کر دیا, بڑی روزی کھول دی ہے. تو یہ قرآن میں رب کا وعدہ ہے, تم نکاح کرو میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا. یہ عورتوں والا ذہن ہوتا ہے جی, دوجی آئے گی تو خرچے کتنے پورے ہوں گے. جو مالک کائنات ہے وہ کہتا ہے میں خرچے پورے کروں گا, تم کرو صحیح. اس لیے یہ معاشرے کی ضرورت بھی ہے دوسری تیسری شادی. عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ جرت توفیق سب کو نصیب فرمائے. بولیے سبحان اللہ. نہیں, اس کو مذاق نہ سمجھیں, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے امت کو حکم دیا کہ کثرت سے نکاح کرو, اپنے غلاموں کو حکم دیا. خود میرے لجپال آقا علیہ السلام کو اللہ نے پہلے 4 بیویوں کی اجازت دی, پھر اللہ نے فرمایا محبوب پیارے باقی 4 کریں گے, آپ کو اجازت ہے آپ جتنی مرضی کریں. ہمارے لجپال آقا کی 11 بیویاں ہیں, اتفاق ہے اس کے اوپر. اس سے اوپر کے بھی اقوال موجود ہیں کہ 13 تھی یا 14 تھی, 11 بار اتفاق ہے. آقا علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو 9 سرکار کی پاک بیویاں دنیا میں حیات تھی, سرکار کے نکاح میں تھی جب نبی پاک نے پردہ فرمایا. اگر دوسرا نکاح کرنا ظلم ہے تو نبی پاک نے تو خیر. وہ صحابی رسول حضرت عتبہ کتنی بیویاں تھیں؟ بولیں 4 بیویاں تھیں حضرت عتبہ کی. چاروں بیویاں پورا اہتمام کرتی کہ خاوند کی توجہ مجھے ملے مجھے ملے مجھے ملے. اس کے لیے وہ بہترین اور مہنگی سے مہنگی خوشبو بھی استعمال کرتی. لیکن اللہ کی شان, جب حضرت عتبہ حضور کے صحابی گھر آتے تو ان کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹتی تھی, بیویاں جتنی مہنگی خوشبو لگائیں ان کی خوشبو ماند پڑ جاتی, ان کی خوشبو سب پر فائق ہوتی تھی. تو ایک دن ان کی بیویاں اکٹھے ہو کر کہنے لگی ہم نے تو ون سمن نے عطر لگا لیے, خوشبو لگا لی, اے بندہ نہ خوشبو والی صابن لاوے نہ عطر لگائے, پتہ نہیں کیا ہے, ہر ٹائم ان کے جسم سے اتنی خوشبو آتی ہے, ہماری خوشبو ماند پڑ جاتی ہے, ان کی خوشبو بلے بلے ہو جاتی ہے. ذرا پوچھے تو سی, کبھی عطر لگائے نہیں لیکن ہر ٹائم معطر رہتے ہیں, عطر لگائے نہیں خوشبو لگائے نہیں لیکن ہر ٹائم خوشبو آتی رہتی, وجہ کیا ہے؟ تو ان کی بیویوں نے اکٹھے ہو کر پوچھا. اب صحابی رسول حضرت عتبہ نے کہا بات یہ ہے کہ میرے جسم سے جو ہر وقت پیاری پیاری خوشبو کے حلے آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری کمر کے اوپر نا پھنسیاں نکل آئی تھی, پھوڑے نکل آئے تھے, تو میں بڑا تنگ تھا, صحیح نہیں ہو رہی تھی, میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس چلا گیا. آقا کچھ دم فرمائیں, یہ میری پھنسیاں تو دور فرما دیں, کسی طرح سے علاج فرما دیں. نبی کریم علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر دم کیا, پھر اپنا پیارا پیارا ہاتھ مبارک سرکار نے ان کی کمر پر پھیرا, کمر پر ہاتھ پھیرا. تو فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ پھیرنے کی برکت تھی کہ وہ دن گیا, آج کا دن آیا, میرے جسم سے ایسی خوشبو اٹھتی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بولے سبحان اللہ. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے. تو اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنایا. میرے آقا علیہ السلام کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ میرے محبوب کا پسینہ خوشبودار ہے, میرا آپ کا پسینہ بدبودار ہے, اللہ کے محبوب کا پسینہ. صحابہ کرام جب دور سے آتے نا ملنے نبی پاک علیہ السلام کو, آ کر پوچھتے سرکار کہاں ہیں, تو صحابہ بتاتے کہ سرکار وہاں ہیں. اور کبھی کبھی کوئی بتانے والا نہ ہوتا تو پتہ کیا کرتے, مسجد نبوی شریف کے پاس آ کر نہ کھڑے ہوتے, ادھر بھی گلی جا رہی ہے ادھر بھی جا رہی ہے, تو حضور کے صحابہ ایک گلی کی طرف توجہ کر کے نا ایسے کرتے, سونگتے, پھر دوسری کو سونگتے, جدھر سے خوشبو آتی نا انہیں لگ پتا جاتا کہ اللہ کے محبوب ادھر ہی تشریف لے گئے. اب
بتائیں کوئی ہے جوڑ میرے مصطفیٰ کا ہیں؟ اللہ نے اتنی عظمتیں اتنی شانیں عطا فرمائیں، جب ان کے پسینے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو محبوب کے سینے کا مقابلہ کون کرے گا ہیں؟ محبوب کی عظمتیں تو بے شمار ہیں۔ اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ تعالی ہماری اسی جامع مسجد میں 12ویں شریف کی محفل 11 ربیع الاول شریف کا دن گزار کر 12ویں شریف کی رات ہوگی، یعنی اگلے جمعہ شام کو انشاءاللہ تعالی ہماری اس مسجد میں عظیم الشان ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک ہوگی۔ ملتان سے بڑی قابل شخصیت، بہت بہترین اچھے عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان صاحب وہ تشریف لائیں گے، بیان فرمائیں گے ملتان شریف سے اگلے جمعہ شام کو انشاءاللہ تعالی۔ یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے، 1500 سالہ، یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کو اس 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے پورے 1500 سال ہو جائیں گے۔ تو پورے ملک میں سرکاری سطح پر بھی دیگر ملکوں میں بھی بڑے اہتمام سے یہ دن منایا جا رہا ہے ہمارے آقا کی تشریف آوری کا، تو آپ نے بھی بڑے اہتمام سے محفل میں تشریف لانا ہے، تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی اسی محفل کے شایان شان بہترین لنگر شریف کا بھی اہتمام ہوگا۔ آپ نے ضرور عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنی ہے، فوراً بعد محفل شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری وزیر صاحب 21 چک سے تشریف لائے ہیں۔